کھایا گندا ہے، اس کی طرف لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں. تو جو اللہ کا حق کھا لے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق 5 وقت کی نماز، بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی، روزے رکھ لو، بیمار ہو تو روزے معاف ہے. اللہ نے پیسے دیے، زکات دے دو، پیسے دیے تو زکات معاف ہے. اللہ نے پیسے دیے، حج کر دو تو حج معاف ہے. پیچھے رہ گیا صرف نماز. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، نمبر 1. اور نمبر 2 لوگوں کے حقوق ہیں. 4 حقوق کے لوگوں کے 4، یہ 4 پورے کر لو. دنیا میں بھی بادشاہ بن کے رہو گے، قبر میں بھی بادشاہ بن کے جاؤ گے، آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور 4 کام اور کر لو. 4 کام. نمبر 1، زبان سے جھوٹ نہ بولو، لوگوں سے جھوٹ نہ بولو. لوگوں سے سچ بولنا لوگوں کا حق ہے، جھوٹ نہ بولنا. نمبر 2، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا. فراڈ سے کسی کا مال دبا لیا، مال کھا گیا. ابھی آج مجھے بندے کا فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں، میں نے آگے کچھ پیسے دینے ہیں. میں نے کہا کس بات کے پیسے دینے ہیں آپ کو؟ اس نے کہا میں آپ سے کاروبار کیا کرتا تھا، آپ سے میرا کاروبار تھا، تو میں نے آپ کے کچھ پیسے رکھ لیے تھے، نہیں دیے تھے. کب کی بات ہے؟ 10 سال پہلے. میں نے آپ کا 50 60 30 35 ہزار 40 ہزار میں نے دینا ہے. میں نے کہا میں بھول گیا، بس دے دیا آپ نے، چھوڑو لے ہو گیا. اسے کہتے ہیں آپ کی مہربانی کے پیسے لے مجھے اکاؤنٹ میں میرے پیسے دے دیں. میں ہنسنے لگا تھا. میں ہنستا کیوں ہے؟ میں کہا لگتا ہے تم نے روزے صحیح رکھ لیے، تم نے سچ مجھ کے روزے رکھ لیے. کہتے ہیں جی بس اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ جس کا جو دینا دے دے. اس رمضان میں دل میں ڈالا ہے. میرے دوستوں، جس نے صحیح روزہ رکھا ہے، جس نے صحیح روزہ رکھا ہے، اس کے دل میں یہ آ جائے گا کہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جس کا جو دینا اس کو لوٹا دو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے فون کیا، 10 سال بعد. میں کبھی نہ فون آیا نہیں. میں نے اسے منع کیا، مجھے نہیں لینے پیسے. انہوں نے کہا خدا کے لیے پیسے آپ کی مہربانی. میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. لوگوں کا حق ہے کہ ان سے فراڈ نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی. نمبر 2. اور نمبر 3، لوگوں کا حق ہے کہ ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئے جائے. اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں سے، اچھے اخلاق سے. میٹھا بول بولو. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ میٹھا بول بولنا چاہیے نہیں؟ اور سنو، ہمارے میٹھا بول بولنے کی سب سے زیادہ حقدار ہماری بیوی ہے. بیوی سے سب سے میٹھا بول بولو. بیوی سے اگر زیادتی کی ہے تو معافی مانگو. میں پشاور میں ایک بار بیان کر رہا تھا. پشاور میں سارے خان صاحب بیٹھے تھے، جیسے ہمارا بھائی بیٹھے تھے. تو میں نے خان صاحب سے ایک سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا حضرت اگر بیوی سے زیادتی کی ہے تو اسے معافی مانگو. تو اس نے منہ نیچے کر لیا. میں نے کہا خان صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، بیوی سے معافی مانگ لو. جب میں نے دیکھ کے پھر منہ نیچے کر لیا. میں نے کہا خان جی آپ کو کہا ہے بیوی سے معافی مانگ لو. وہ نیچے منہ کہتا یہ نہیں ہو سکتا. یہ پتہ لگا کر چلے گا قیامت والے دن. قیامت والے دن سب سے پہلے جب عمل تولا جائے گا، سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا، لیکن عمل تولا جائے گا وہ ہوگا کہ بیوی کے ساتھ کیا کر کے آئے ہوئے. عمل بتاؤ، یہ جب تلے گا جب پتہ چلے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں، بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں. ہم لوگوں نے جو بیویوں سے ڈرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رنگوری تھلے لگا ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟
ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، اور جو بیویوں کو ڈراتے ہیں، جن کی بیویوں سے ڈرتی ہیں کہ وہ گھر میں آئے تو ایک دم سناٹا پہ آوے، بڑے غصے والے بچوں کے بڑے غصے والے، بڑا غصہ والے، جس کا خامد بیوی کے میرا خامد بڑا غصے والا ہے، وہ اس سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ کمینہ آدمی، یہ کمینہ آدمی، اللہ کے رسول بھی کرے یہ کمینہ آدمی جو بیوی کو ڈراتا ہے، عورتوں کو ڈراتا ہے، کمینہ آدمی۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں شریف نیک بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں اس طرح رہنا نہیں چاہتا کہ دنیا میں بیوی کو ڈرا رہا ہوں، میں نیک بن کے رہتا ہوں، زیادہ بیوی سے ڈرتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ مفہوم ہے۔ آپ تو کسی سے کیا ڈرے گے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیوی نے گولی مار دیتی ہے، ذرا سی پوچھی بات ہی کر دیتی ہے، پوچھی بات برداشت کرتے تھوڑی دیر کیوں کیا ہو جائے گا، صرف ذرا سی اس کی بات برداشت نہیں کرتے اور زندگی برباد کر لیتے۔ تو ہمارے سب سے اچھے اخلاق کے حقدار کون ہے؟ بولو سے ارے تھے دونوں سے مار رہے تھے، نہیں بولتے، بیوی نہیں بولتے۔ یہ کوئی کہیں کہ بیوی یعنی کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں کیونکہ سچی نہ ہو جائے۔ نمبر 4 یہ 3 باتیں بتا دی۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ایک آدمی آیا حضور اس کے پاس، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما، میرے لیے کیا کرے؟ دعا فرما۔ آپ نے فرمایا تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تیری ہر دعا پوری ہوا کرے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو زبان فوراً بتا دیں۔ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو تیری ہر دعا قبول ہے۔ حرام کھانا کیا مشکل بتاؤ؟ ایک میں نے نماز بتائی ہے، یہ 4 باتیں بتائی، جو یہ عمل کر لے گا، یہ نماز پڑھ لے گا، یہ 4 کام کر لے گا، اس کی موت پتہ کیسے آئے گی؟ اس کی موت کیسے آئے گی؟ لوگ موت کا کلمہ یاد رکھتے ہیں، کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے اس بعد کلمہ پڑھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہے، یہ چاہے 1000 سال میں زندہ رہے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے مر گیا اسے کوئی سوال نہیں کرتے۔ اور جو یہ 2 کام میں نے بتائے ہیں، 4 کام اور کرے گی، جو اللہ کا حق ادا کرے گا، لوگوں کا ادا کرے گا، اس کی جب موت آنے لگے گی تو ایک فرشتہ آئے گا، فرشتہ آ کے اس کو کہے گا کہ جناب آپ کی واپسی، آپ کی موت کا وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لیں۔ فرشتہ کلمہ یاد کرائے گا اس کو، ایسی مزیدار موت آئے گی اس کو، اور یہ ایسے مرے گا کہ لوگ سمجھ رہے ہو، پاس بیٹھے سمجھ رہے ہوگے کہ زندہ ہے، وہ مر چکا ہوگا تھا، بغیر تکلیف کے اللہ موت دے گی اسے۔ اور جب فرشتے اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اور سنو، جب فرشتے کہیں کلمہ پڑھ لو تو یہ کہے گا جناب میں نے یہ سنا تھا اپنے بڑوں سے کہ جو نیک آدمی اللہ کے حکم پورے کر کے مرے گا، اللہ کے بندوں کے حکم پورے کر کے مرے گا، اس کو موت سے پہلے جنت میں گھر دکھایا جائے گا۔ تو مجھے تو آپ نے دکھایا ہی نہیں، مجھے تو گھر دکھایا ہی نہیں آپ نے۔ تو فرشتہ کیا فکر نہ کر، ادھر دیکھ، یوں پردہ ہٹائے گا، جنت سے گھر دکھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے نخرے سے مرے گا، اس کا اللہ ایسا اکرام کریں گے جو یہ کام کر کے جائے گا کہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، اچھے اخلاق والا، پیچھے بول والا ہوئے گا اور حلال کھائے گا، یہ 4 کام کر لے گا اور نماز کے وقت میں نماز پڑھ لے گا، بس مزے ہو جائے گے۔ دنیا میں بھی اللہ عزت کی زندگی دے گا، آخرت میں بھی عزت کی زندگی ملے گی، یہاں بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ زندگی چھوڑ کے ہو رہے ہیں، ایسے نہیں ہو رہے، کوئی وجہ ہے پیچھے۔ تو میرے دوستو آج کی اس رات میں، یہ جو آخری راتیں ساری 4-5 راتیں رہ گئی ہیں،
ان راتوں میں دعا مانگو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے وہ زندگی واپس کر دے جو میرے سے اٹھ گئی، جس زندگی کو میں نے پرے پھینک دیا، یا اللہ مجھے واپس کر دے، مجھے معاف کر، مجھے معافی دے دے، مجھے واپس کر دے۔ اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لیلۃ القدر مل جائے وہ کیا مانگے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عفو پتہ کس کہتے ہیں؟ عفو کس کو کہتے ہیں؟ عفو کہتے ہیں مٹی ڈالنے کا، ایسے کہنا مٹی پا دے گا، تو شجاع صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ مٹی پاؤ، مٹی ڈالنے یعنی ایسی مٹی ڈالنے کہ گناہ جسے چھپ ہی جائے گا، نظر ہی نہ آئے، یا اللہ میرے گناہوں پہ آنکھوں میں پردے ہی ڈالے گا۔ یہ دعا مانگنا کتنی ضروری ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، یہ کتنی ضروری، پتہ ہے کتنی ضروری بات یہ ہے کہ جنگ خندق ہوتی تھی، جنگ خندق میں ایسی خوفناک جنگ تھی، خندق ہوتی بھی تھی، سارا عرب باہر بیٹھا تھا، سارا عرب باہر بیٹھا تھا، اندر مسلمان پھنسے ہوئے تھے، اور جو منافقین تھے وہ حضور کا چھال چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ ہمیں بے شک موت آ جائے گا، ہم نے مرنا تو مر جائے گا، مگر یہ جو گھبراہٹ ہے ہمارے اوپر، ہمارے اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ آپ کی مہربانی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری یہ کیفیت بدل دے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، سب یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ دعا پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہم استر عوراتنا، یا اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال، میرے عیبوں پہ۔ صحابہ میں کوئی عیب تھا؟ تو کس کو وہ کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں اللہ سے کو اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور تمہاری اس خوف کو عمل سے بدل دے گا۔ ان کو بتا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ ہمارے عیب چھپا لے، یا اللہ عیبوں پر یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمارے عیب چھپا دے، ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں معاف کر دے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں سوائے عافیت کے اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے عافیت مانگوں گا۔ عافیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ عافیت ہوتی ہے چار چیزوں کا نام ہے عافیت۔ جس کو عافیت مل گئی اس کو چار چیزیں مل جائیں گی۔ نمبر ایک، جب پھر غور سمجھ لو بات کو، عافیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اس رات میں عافیت مانگے اللہ سے۔ عافیت ملے گی تو نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دیں گے جس بیماری سے موت آ جائے، خطرناک بیماری، کینسر ہو گیا جی، ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، اور پڑ گیا جی، کینسر، ایسا نہیں ہوگا، ایسی بیماری نہیں لگے گی، اللہ بیماری سے حفاظت فرمائے گی۔ نمبر دو، اللہ تنہائی کے گناہ سے اس کی حفاظت فرمائے گی۔ یہ جو موبائل پہ دیکھتے ہیں نا، یہ جو اکیلے موبائل پہ گناہ دیکھتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کر لے گا، اس کو نہیں دیکھنے دے گا، کیونکہ سب سے بڑا عذاب موبائل ہے جس میں ہر چیز ہی اویلیبل ہے۔ اس گناہ سے آدمی بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ جس کو عافیت مل جائے گی اللہ اس گناہ سے بچا لے گا۔ اور نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظالموں سے واسطہ نہیں پڑنے دے گا، ظالم اس سے دور ہی رہے گی۔ اور ظالم پتہ کون ہوتا ہے؟ ظالم کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی کسی ظالم کے گھر چلی گئی اور وہ اس کی بیٹی سے ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، اس کو پوچھو ظالم کیا ہوتا ہے۔ جس کی بیٹی فون کر کے کہتی ہے کہ میری ساس نے آج یہ کر دیا میرے ساتھ، میرے سسر نے یہ کر دیا میرے ساتھ، اتنے ظالم ہیں، ان سے پوچھو کیا تکلیف، ظالم کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظالموں سے پناہ دے گا۔ اور نمبر چار سب سے بڑی بات سن لو آخری،
نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ بغیر محنت کے روزی عطا فرمائے، بغیر محنت کے، کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ اس کا نظام آسمان سے چلا دے گا، جس کو عافیت مل جائے گی۔ تو یہ اس رات میں عافیت بھی مانگو، اور یہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمیں زندگی لوٹا اور ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ سب کو، مجھے نہیں صرف سارے گھر میں سب کو اللہ ہدایت نصیب فرما، اور ہمیں ہماری عزت واپس کر دے ہمیں، یا اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو یا اللہ حفاظت فرما۔ ان راتوں میں اللہ سے دعا مانگے دل سے، یہ درود نازلہ نہیں، درود نازلہ کا چکر نہیں ہے، درود نازلہ تو عمر سے پڑھ رہے، دل سے مانگو، درود نازلہ پڑھو دل سے پڑھو، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ رحم کر۔ جو دعا مانگی نا سچ مچ کی، لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ جا رہا تھا نا وہ حرم کی طرف، تو راستے میں ایک بندہ دعا مانگتا تھا، بادشاہ نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اندھا ہوں، میں اندھا ہوں، اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ بولے کب سے مانگ رہے ہو؟ کب سے مانگ رہے ہو؟ بولے 20 سال ہو گئے۔ میں کہا ٹھیک ہے، 2 بندے وہاں کھڑے کیے، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس کا دھیان رکھو۔ انہوں نے کہا میں طواف کرنے جا رہا ہوں، اس سامنے طواف ہے، طواف کر کے واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو تیری گردن کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا یا اللہ جی نویں کام پہ گیا، پہلے تو آنکھیں نہیں تھی گردن پہ گئی، اب مانگا اللہ سے یا اللہ میں کیا، یا اللہ۔ اب جو دل سے مانگا تو بادشاہ کے آنے سے پہلے آنکھیں آ چکی تھی۔ ایسے مانگو اللہ سے، تڑپ کے اللہ سے مانگو، تڑپ کے مانگو، اللہ دے دے گا انشاءاللہ۔ تو ایک باقی جو دن رہ گئے ہیں رمضان کے دن، ان کے بعد کے دن ہو سکے تو ضرور کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگے، 2-3 دن جماعت میں ضرور جاؤ، وہاں جا کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ، بہت چیزیں زندگی واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو کریں کوشش چلو انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت عالم وافعل بنا کما انت عالم وصلی علی محمد کما انت عالم انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ پوری امت کے حال میں رحم فرما۔ اے اللہ بہت ہو گئی ہے میرے مولا، بہت رول گئے دنیا میں، بہت ذلیل و رسوا ہو گئے، اب ہمیں ہماری جس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوئے پتہ ہے ہمیں یا اللہ کہ کس وجہ سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری وجہ بھی معاف فرما دے، وہ ہمارا گناہ جس سے ناراض ہو کے تو دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کر دیا کرتا ہے، ہمارا وہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائی جو پریشان ہیں دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں، خاص طور پر فلسطین میں جو پریشان ہیں، اے میرے مولا ان پہ رحم فرما، ہماری بہن